بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2373 ہے اور آج سورہ قریش مکیہ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لإیلافی بوجہ مانوس ہونے کے، قریش کے، ایلافہم مانوس ہونا ان کا، رحلت الشتاء والصیف سفر سے سردی اور گرمی کے، فلیعبدوا لہذا چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب مالک کی، ھذا البیت اس گھر کے، الذی وہ ذات جس نے اطعمہم کھانا کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ ترجمہ یوں ہے، قریش کی مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ دوسری بات، یعنی وہ لوگ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ تیسری بات، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ چوتھی بات، یہ وہ مالک ہے جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا۔ 5ویں بات، بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس ابرہہ کے لشکر کو جو ہلاک کیا، جس کی تفصیل سورۃ الفیل میں گزری، وہ اسی قوم قریش کے لیے کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قریش کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قریش کی قوم ایسی ہے جو عادی ہے۔ اب یہ لوگ کس چیز کے عادی ہیں؟ اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ چونکہ مکہ ایک ایسا مقام تھا کہ معیشت صرف تجارت پر منحصر تھی، صحرا ہونے کی وجہ سے یہاں کھیتی وغیرہ نہیں کی جاتی تھی، اس لیے لوگ معاش حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات کا تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے۔ عموماً یہ لوگ موسم سرما میں یمن کا سفر کرتے تھے، اس لیے کہ یہ علاقہ بہت ہی گرم ہوتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اس جانب سفر کرنے کے موسم سرما کا انتخاب کیا، اور موسم گرما میں یہ لوگ ملک شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ملک بہت سردی والے ہیں جہاں سرما میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کے لیے ان لوگوں نے موسم گرما کو اس ملک کے سفر کے لیے منتخب کیا۔ جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تو تمام ملکوں میں قریش اور مکے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ ہیں، اس لیے ان پر حملہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اس طرح اصحاب فیل کے واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دیا، جس کے سبب بلا خوف و خطر یہ قریش مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان اس قوم قریش پر ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، اور شکر کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے گئے دیگر انعامات کو یوں بیان فرمایا کہ انہیں اس اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھلایا۔ یہ لوگ واقعہ فیل سے پہلے اپنے شہر کو چھوڑ کر تجارت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ اگر ہم اپنے شہر کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو لوگ حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تو اس کے بعد کسی قوم کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرے۔ اس طرح وہ لوگ خوف سے بالکل معون ہو گئے اور بلا خوف و خطر اپنے شہر کو چھوڑ کر تجارت کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرنے لگے۔ انہیں راستے میں کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا، جس کے سبب ان کی روزی میں اضافہ ہوا۔
جو لوگ پہلے کئی دن بھوکے رہتے تھے، اب یہ لوگ مختلف قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ یہ سب کچھ انہیں اسی رب نے عطا کیا جس کی عبادت کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت بخشی۔ ایک یہ کہ میں ان میں سے ہوں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اس قوم میں باقی رکھا، تیسرا یہ کہ خانہ کعبہ کی دربانی اسی قوم کو ملی، چوتھا یہ کہ حجاج کو پانی پلانے کا شرط اسی قوم کو دیا گیا، پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے مقابلے میں ان کی مدد کی، چھٹواں یہ کہ یہی وہ قوم ہے جس نے تنہا 10 سال تک صرف اللہ کی عبادت کی، ان کے علاوہ کسی اور نے اس وقت اللہ کی عبادت نہیں کی، ساتواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید نازل فرمایا اور پھر اس مکمل سورت کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو اور اس سورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔